الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے سینے کے کشادہ ہونے کے اسباب۔ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر جو انعام فرماتا ہے ان میں سے ایک بڑی نعمت دل کی کشادگی، آسودگی، خوشی اور تر و تازگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس عظیم نعمت کے ذریعے احسان فرمانے کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، یعنی کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا ہے، یعنی ہم نے اسے روشن کر دیا ہے اور اسے کشادہ، چوڑا اور وسیع کر دیا ہے، وہ تنگ اور پریشان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا ہے اور اسے امتحان و آزمائش کا گھر بنا دیا ہے۔ اس میں کوئی شخص حزن و ملال اور غم سے خالی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے اور آنکھ آنسو بہانے لگتی ہے۔ اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی رحمت ہے کہ اس نے سینے کی کشادگی کے کچھ اسباب اور دل کے اطمینان کے کچھ ذرائع بنا دیے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے اس میں سے کچھ اہم اسباب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور صرف اسی کی عبادت کرنا، اس کے کامل، قوی اور زیادہ ہونے کے اعتبار سے سینے کی کشادگی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، یعنی تو جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس سے وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ اور بھینچا ہوا بنا دیتا ہے، جیسے کہ وہ آسمان میں چڑھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت اور توحید سینے کی کشادگی کے بڑے اسباب میں سے ہیں، اور شرک و گمراہی سینے کی تنگی کے بڑے اسباب میں سے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی طرف متوجہ ہونا اور اس کی عبادت سے مالا مال ہونا، اس سے بڑی کوئی چیز سینے کو کھولنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی جو کوئی مرد یا عورت نیک کام کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہوگا تو اسے ہم پاکیزہ اور عمدہ زندگی عطا کریں گے اور ان کے اعمال کا سب سے بہتر بدلہ ان کو دیں گے۔ سینے کی کشادگی، نفس کی پاکیزگی اور دل کی خوشحالی میں اللہ کی محبت کی عجیب تاثیر ہے۔ چنانچہ یہ محبت جتنی زیادہ قوی اور شدید ہوگی اتنا زیادہ سینہ وسیع اور کشادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے اعراض کرنا اور غیر اللہ سے دل کا تعلق جوڑنا اور اس سے محبت کرنا سینے کی تنگی کا ایک بڑا سبب ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یعنی جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگی میں ہوگی اور اسے ہم قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ نمبر 3، ہر حال میں برابر اللہ کو یاد کرنا۔ سینے کی کشادگی اور دل کی خوشحالی میں ذکر کا عجیب اثر ہے، اور دل کی تنگی اور اس کے حبس و عذاب میں غفلت کی عجیب تاثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ نمبر 4، دل کو بگاڑنے والی بری عادتوں سے باز رہنا، جو دل کی تنگی اور اس کی تکلیف کا سبب بنتی ہیں اور دل اور اس کے شفا پانے کے درمیان حائل ہو جاتی ہیں، کیونکہ بندہ جب سینے کو کھولنے والے اسباب اختیار کرتا ہے اور ان برے اوصاف کو اپنے دل سے نہیں نکالتا ہے تو اسے دل کی کشادگی اور نفس کی پاکیزگی نہیں مل پاتی۔ اسلامی بھائیوں، اس کے بعد ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایسی صفت میں پوری مخلوق میں سب سے کامل تھے
جس سے سینے کو کشادگی، دل کو وسعت، آنکھوں کو ٹھنڈک اور روح کو زندگی ملتی ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جتنا زیادہ کامل ہوگا، وہ کشادگی، لذت اور آنکھ کی ٹھنڈک میں بھی اتنا زیادہ کامل ہوگا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔